ہماری تانہ غالگئی کی حدود میں ایک چھوٹے بچے کا تقریباً 2 سال یا 2.5 سال کا بچہ تھا حسنین، اس کا بڑا دردناک قتل ہوا تھا۔ اس سلسلے میں ہماری ٹیم ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ میں نے خصوصاً اور ہمارے آر پی او صاحب نے ہم نے اس کے لیے ایک اسپیشل ٹیم پہلے تشکیل کی تھی، جس میں ایس پی انویسٹیگیشن آصف صاحب تھے، ساتھ ساتھ ہمارے ڈی ایس پی بریکوٹ سے زمان شاہ صاحب، ڈی ایس پی قبل بھی ساتھ تھے، اور انویسٹیگیشن سے علم زیب خان، ایس ایچ او صاحب غالگئی بھی، یہ ساری ٹیم تھی۔ 2 دفعہ اس انویسٹیگیشن کو 2 دفعہ پرسنلی وہاں پہ جا کر میں نے خود بھی سپروائز کیا ہوا تھا۔ تو یہ کیس ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا، کیونکہ چھوٹے 2 سال 2.5 سال کے بچے کا اس انداز سے قتل کرنا بہت بڑا ایشو تھا۔ موڈس آپرینڈی اور جس حالت میں بچوں کو قتل کیا گیا تھا، ہمارے لیے یقین جانیے انیشلی ہم نے، یہ ہماری ساری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، ہم نے اس پہ ایکشن پلان بنا لیا۔ ہم سوچ رہے تھے موڈس آپرینڈی جس شکل کے میں بچے کو قتل کیا گیا تھا، گلا کاٹنا، پھر بلیڈ سے جو ہے نا اس کے چہرے پر، اس کے پیٹ پر لکیریں مارنا، پھر اس کے پرائیویٹ پارٹس جو ہے نا اس کو کاٹنا، ہم حیران تھے کہ یار کیا ہو سکتا ہے اس کی موٹیو، کیونکہ موٹیو کے بغیر قتل نہیں ہو سکتی۔ ہماری مین 2 پریزمپشن تھے اس وقت جو ہم، کیونکہ ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں مل رہا تھا، ہماری 2 مین پریزمپشن تھے۔ پریزمپشن نمبر 1 تھا ہمارا جو کہ غلط تھا، اور وہ ہمارا ڈومیننٹ پریزمپشن تھا۔ ہمارا پریزمپشن یہ تھا انویسٹیگیشن شروع کرنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مقتول کے حسنین کے والد عمر صادق نے کچھ مہینے پہلے، سال پہلے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، خصوصاً بچے کے ساتھ زیادتی کی ہو، یا انٹرنلی کوئی ایسا معاملہ ہو جس کے ریٹیلیشن میں اس لیول کی جو ہے نا وہ انہوں نے بروٹیلٹی کی ہو۔ ہمارا ایک پریزمپشن تھا، ڈومیننٹ پریزمپشن تھا، اور اس پہ ہم کام کر رہے تھے۔ دوسرا پریزمپشن ہمارا اس وقت بھی یہی تھا کہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسا بچہ یا ایون جو تھوڑے جس کو کہتے ہیں امبیلنس مینٹلی ریٹارڈڈ بچہ ہو سکتا ہے، جو مطلب اپنی خوشی کے لیے یا فلانے کے لیے جو ہے نا اس نے اس طرح کیا ہو، ورنہ سمپل مرڈر فلانا یہ کوئی بھی اور جو ہم اس کو سارے پہلو کہہ رہے تھے، کوئی پہلو اس میں فٹ نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے انیشیل پہ بڑا انٹروگیٹ کیا، اس کے والد کو کر لیا، اس کے فیملی کو کر لیا، اس کے کزن کو کر لیا، جو بھی تھوڑی بہت بنتی تھی مطلب دشمنی کی وہ ہم نے بڑا کنگالا، لیکن ہمیں جو ہے نا سیدھی سی بات ہے اس پہلو پہ ہمیں کامیابی نہیں مل رہی تھی، اور جس پہ اور اس کے لیے ہماری ٹیم یقین جانے اس اسپاٹ سے میں مسلسل 3 دن تک ایس پی انویسٹیگیشن ساری ٹیم ہماری ادھر تھی، جو ایک ساتھ بیٹھک تھی کسی کونسلر کی، وہاں سے وہ ہلی نہیں تھی سر۔ پھر دوسرا جو پہلو تھا، کیونکہ اس وقت پھر وہ ہمارا جو تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے کسی بچے نے کیا ہو فلانا کیا ہو۔ پھر جب ہم انیشیل پتہ چلا کہ ان کے پاس ایک پتنگ تھا، اس کی ماں سے ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کے پاس ایک سرخ کلر کا ان کے پاس ایک پتنگ تھا، تو ہمیں تھوڑا سا ایک کلو مل گیا ہو کہ ممکن ہے کسی بچے نے پتنگ چرانے کے لیے ان سے یہ کیا ہو وہ بھی۔ اور پھر ہمارا جو سب سے بڑا شک تھا کہ انیشلی جو ہمیں تھوڑی بہت انفارمیشن مل گئی تھی ایک ڈاکٹر صاحب سے، جو ایک ڈاکٹر نے انفارمیشن دی تھی کونسلر کو، ناظم کو۔ پھر ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے آپ کو انفارمیشن کس نے دی تھی؟ پھر اس نے کہا مجھے ایک چھوٹا سا بچہ آ رہا تھا، اس چھوٹے سے بچے نے کیا اس بچے پر انیشلی ہمارے ڈی ایس پی صاحب کا بہت کلیدی کردار ہے، ہماری اس کی ٹیم میں سب نے اچھا کردار کیا ہوا ہے، فاروق ہے، ایس پی کا ڈی ایس پی قبل، ہمارے ایس پی انویسٹیگیشن۔ پھر اس بچے کو انیشلی انہوں نے انٹروگیشن کیا تھا، لیکن بعد میں اور بیچ میں کلو آئے تھے، ایس ایچ او صاحب نے ایک بندے کو لایا تھا، پھر ہماری توجہ پھر بچے سے ہٹ گئی تھی۔ اس بچے کو انیشلی بھی ہم نے انٹروگیٹ کیا تھا، لیکن بعد میں ہم اس کو سیریس نہیں کیا تھا جب دوبارہ۔ پھر اس سے ہمیں کلو مل گیا کہ پھر کل کی بات ہے تو کل پھر زمان شاہ صاحب نے پھر جب سارے ہماری راستے بلاک ہو گئی، سیدھی سی بات ہے ہم سب بلائنڈ راستے، تو اللہ نے پھر تھوڑی سی ہمیں وہی بات ہے جو ایفرٹ آدمی کرتا ہے کری وہ باقی جو بات ہے جو کل والی جو ایگزیکٹ صورتحال ہے، پھر تھوڑی سی بات وہ زمان شاہ صاحب خود کر لیں گے آپ کے ساتھ، جو ایکچولی جب وہ گھر میں گئی اور کس طرح عورت اس کی بہن، اس کی بڑی بہن ہے 18 سال کی بہن ہے، اس کی بھائی جو بھی تھوڑے بہت انیشلی ہے وہ ڈی ایس پی صاحب آپ کو بریف کر لیں گے۔ پھر جو چھوٹے سوالات ہم زیادہ ٹائم آپ کے نہیں لیں گے وہ کہیں گے۔ پھر اس کے بعد پھر جو بچہ ہے ان سے آپ خود بھی میڈیا والے ہم آپ کے سامنے لائیں گے، لیکن فوٹوگرافی علیحدہ اس کے ان سے خود بھی آپ تھوڑی سی جو بھی سٹوری ہے اس کا بھائی لائے ہیں، بھائی ہے وہ تھوڑے بچے کے ساتھ بھی وہ معصوم بچہ ہے بیچارہ، وہ بھی مطلب ہے کہ وہ خود بھی آپ تھوڑا اس سے انٹرویو کر سکتے ہیں جیسے بھی ہے، ان کا بھائی ساتھ بھی کھڑا ہوگا۔
جس طرح جناب ڈی پی او صاحب نے فرمایا، تو یا ہمیں جو سارے ہمارے جو راستے تھے وہ بند ہو گئے، پھر ہمیں فوکس کرنا پڑا اس بچے پہ، اور میں نے یہ معلوم کیا کہ یہ بچہ جو ہے گھر سے پتنگ لے کر نکلا ہے، اور جو بچہ فل انفارمیشن دے رہے ہے وہ پتنگ کا بڑا شوقین ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر میں نے فوکس کیا کل اس پر، میں نے کہا کہ میں اس کو پہلے اس کو تھوڑا سا انٹروگیٹ کیا ہوا تھا، لیکن بعد میں نے کہا کہ اس کو میں تھوڑا ری انٹروگیٹ کرتا ہوں۔ تو اس سے پہلے میں نے جب پوچھا بچے کا تو اسکول گیا ہوا تھا، میں نے سیکھا کہ لیڈی کنسٹیبلان لے کر اس کے گھر میں داخل ہوا تو اس کے کپڑے مجھے ملے، اس پر ایک چھینٹ جو ہے نا وہ لگا ہوا تھا خون کا۔ میں نے اس کے گھر والوں سے پوچھا تو ایک جو ہے اس کی جو والدہ ہے وہ غیر ضروری ہم جو سہولت ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا، یہ اس کے کپڑے ہیں، یہ اس کے جوتے ہیں، یہ یہاں پہ رکھا ہوا، یہ چیزیں مجھے کچھ شک میں ڈال رہا تھا کہ یہ ہم نے نہیں بتایا ہے اور یہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ ماں تم ایک سائڈ پہ بیٹھ جائے، ہم دیکھ رہے پھر آگے بات کرتے ہیں۔ تو اس کے جب جوتے ہمیں ملے تو جوتے میں ایک کڑا لگا ہوا تھا، اس کو خون لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا ہم نے اس سے بات کی کہ جو بچہ ہے اس نے یہ واردات کیے ہیں، ہم نے اس سے بات کی آگے۔ پھر جو ہے نا میں نے اس سے ماں سے پوچھا کہ اس وقت تم کدھر تھی، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تمہارے پڑوس میں جو ہے اس طرح بچہ وہ ذبح کیا گیا ہے؟ اس نے کہا میں تو ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی اور 2 بجے واپس آ کر مجھے پتہ چلا کہ واقعی کوئی بچہ ذبح کیا گیا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ تمہارے گھر میں بچہ کون تھا؟ تو اس نے کہا کہ میرے ایک یہ بچہ اور جو ہے نا میری بیٹی تقریباً وہ 16 ایئرس کی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بچی تمہیں کیسے پتہ چلا کہ جو ہے نا یہاں پہ بچہ ذبح ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تقریباً کچھ 2 بجے کے قریب پتہ چلا کہ جب میں نے دروازے میں دیکھا ہمارے گھر کے قریب لوگ جمع ہوئے تھے تو مجھے پتہ چلا۔ میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ تمہارا یہ جو تمہارا بھائی ہے چھوٹا، یہ سب سے پہلے جو انفارمن ہے وہ یہ ہے، تمہیں سب سے پہلے پتہ چلے۔ تم جب کہتے ہیں کہ تمہیں 2 بجے پتہ چلا تو اس کا مقصد یہ کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ ساری چیزیں اکٹھا کر کے ہم نے پھر بچے کو کہا تو بچے وہ رو پڑی، یہ جو بچہ ہے رو پڑا تھوڑا۔ پھر اس کے بھائی کو میں نے الگ کیا تو اس کے بھائی کی باتوں سے پورے کچھ شک پڑ گیا۔ پھر میں نے اس پہ ایک ناظم لگا لیا، تو میں نے اس کو الگ چھوڑ کے باہر میں گھر سے نکلا۔ میں نے کہا آپ اپنا فیصلہ کرو اور پھر مجھے بتاؤ۔ ناظم نکلا، مجھے کہتے کہ تجھے مبارک ہو، اور 50% میں سمجھ گیا کہ اس بچے نے یہ واقعہ کیا، کیونکہ اس نے بلیڈ خریدنا، ادھر بلیڈ لے جانا، بچے کے پاس کھڑا ہونا، اس کے خون میں ہاتھ جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں اس نے ایڈمٹ کیے۔ پھر میں نے اس کے بھائی کو کہا کہ تم بات کرو، تو بھائی نے کہا کہ میں نے اس بچے کو انٹروگیٹ کیا اور 100% اس نے بات کو مان لیا کہ میں نے سارا کچھ کیا۔ پھر میں نے بچے کو نکالا، میں نے کہا بچے ڈرو مت، آپ نائل ہے اور سارا کچھ کہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح ہوا کہ میں اسکول کا اس دن رزلٹ تھا تو میں تھوڑے سے پہلے فارغ ہوا، ادھر چلا گیا ان کی گلی میں پتنگ لینے کے لیے۔ وہاں پہ مجھے یہ بچہ ملا، اس کے ساتھ سرخ رنگ کا پتنگ تھا، یہ میں نے پہلے کنفرم کروایا تھا کہ اس کے ساتھ سرخ رنگ کا تھا۔ میں نے کہا پھر اس نے کہا اس بچے کو میں نے کہا چلو تمہیں ایک اور پتنگ میں دے رہا ہوں یہاں پہ لے آ کر، اور میں نے کہا اس کے دن میں کچھ اور بھی ارادے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس دیوار پہ میں نے اس کو بٹھایا، اس کو میں نے نیچے اتارنا تھا تو یہ گر گیا اور اس کا سر جو ہے نا نیچے لگ گیا پتھر پر، تو یہ بے ہوش ہو گیا۔ اب میں گیا تو میں نے کہا کہ یہ تو اب مرے گا یا مرنے لگا یا مرا ہوا ہے، بے ہوش ہو گیا۔ میں نے قریبی دکاندار سے ایک بلیڈ خریدی اور اس بلیڈ سے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر جو ہے اس طرح ہوا کہ ہم نے اس دکاندار کو نکالا تو دکاندار نے کہا کہ ہاں اس نے مجھ سے بلیڈ خریدی ہوئی ہے، اور وہ جو ڈالر قسم کا جو شیونگ بلیڈ استعمال ہوئے اس کو ہم نے اس وقت دکاندار سے ریکور بھی کیا، اس کا ہم نے تصویر بھی لیا، وہ دکاندار ہمارے پاس ہے۔ تو یہ ساری چیز نے 100% کنفیوژن بھی کی ہے، اور بالکل آپ سنیں گے بھی۔ تو واقعہ جو تھا ہم شروع جس طرح ڈی صاحب نے فرمایا تو ہم شروع سے یہ شک کر رہے تھے جو واقعہ ہے جس کے لیے جگہ کی جو سلیکشن ہوئی ہے، اگر ایک سنسیبل آدمی ہے تو کسی ایسی آدمی میں ایسی جگہ میں کم از کم وہ قتل نہیں کر سکتے۔ بلیڈ واغستو کنا بلیڈ بیا لال کو بیا مل خاطو سره بیا پتونه کړ اکین کله تر یاد شو کله تر چا د طرف یاد شو
خپل لږ نظام ته کې مدخ شوم سوچ نو او کې نکل نه نو تا ته داسې چې ته په چا زنانه ویلي وو چې دا لږ داسې راغله که بل چا کس ته ویلي وو چا راته ویلي وو چا راته هم نه وویل هېچا راته هم نه ویلي او دا ماشوم تا څنګه ولم دا تا ورته ما څه ویل ورته یې خپل ملګري سره وکړه چلک ورسره هغه له پتنګ ورکړو که نه پتنګ یې ته وتښتو که نه ما ورته یې راځه زه به دله بل درکړم ها زه را روان شو څنګه پتنګ ورسره وو سور سور تا بیا دې چېرته بوتو دی دې ما قضیګي ته او دې ته په دیوال نه کښېنو که څه چل ورسره وو اوږې ته مې په اوږه کړو او دیوال نه مې کته ګیله ها بیا به چې اخوا لاړې ودې کتو دی څنګه و په هغه ټایم کې دی داسې پروت و په ځمکه ها نو بیا دې پسې بلیډ څنګه راوړو بیا دې څنګه سوچ راغی چې بلیډ پسې راوړو بلیډ زما سره 15 روپۍ به پرتې وې 15 روپۍ یې سره نو تا دا کس تا دوکاندار نه وي چې دا بلیډ ته ولې هلې پیسې چل پکې نو هېڅ هغه ماته څه نه وې صحیح درته نه وي نه او تا دا خیال څنګه راغی چې دی اوس حلال کړم دا ولې ها څنګه دې سوچ وکړو چې دی به اوس زه حلال کړم او دا چلو ماشي سوچ راغی ځان پورې سوچ دې راغی بیا دې ټول نه مخکې چا ته حل وې چې هلک دې حلال کړو او جامې دې څنګه بدلې بیا جامې دې څه شوې بیا هغه چلو شو په تا وینې وې نه وې ولې نه وې ها نو بیا څنګه لاړې محمد خان دلی کرنے واتا ماول کنه هغه ته مې دغه څوک ته کنه وای واشو د لاس نه وانځه کنه چې بیا دې دو ډېډې په ډېډې کوي ها دې شی راته نه تا ستاره جامې چا اینځلې وې او لاسو چا سره چا لیدلې وې نه په لاره چا لیدلې وې چې دا جامې دې ولې سرې دي یا دې نه جامې دې کوم ځای اینځلې وې دا مې په کور کې په خپل کور کې نو هلته کې ستا مور یا چا نه تپوس نه کوو نه نه ها نعمت خان څوک دی محمد خان څوک دی شته دی دلته راغلی ګاونډ کې دی ګاونډ کې دی لکه د ګاونډیانو کې لول چلی دی د دې دغې متصل کورونه دي دا ستاسو نیکه میکه خو نه بل کوي بچي دا وایي کنه چې ته چې لاړې دې خو ته غزار یو ځل خو دغه کوشش وکړو کنه دې کې بهوش شو ته دونه خو نه خو بار ستا ذهن کار کو چیرې دې وسره شمال کول خامخا وړي ته لاړې بلیډ دی واغستو بلیډ دی راوړو دې بلیډ خو تا لاول تا کوم ځای کټ کړو څه چلی کړو اول مرای پرې کړه لاول دې مړې کټ کړو بیا دې په دې ځل کې دا څه کړو چې تا ول په دې مخ هم دا بلیډ راځو بیا دې ول دا خېټ هم دغه کړو بیا دې ول دا بچي هم دا کړو ته په دې باندې ستا دومره غټ انتقام لري کې نکړل تا ته راځه چې دې دې سپېڅي وکړي دا ته چلو چم بچي هغه جامې دلته چا اینځلې وې خپله مې اینځلې وې خپلې دې اینځلې وې کوم ځای کې په کور کې په کور کې ستا مور چا نه و لیدلې نه ما مور ډاکټر زه ټیک